2027 तक पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी समेत तमाम पाक भारत टाकरे न्यूट्रल वेन्यू पर ही होंगे। आईसीसी ने पाक भारत फ्यूजन फार्मूले का ऐलान कर दिया। न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब मेजबान मुल्क करेगा। वुमेन कप और T20 वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान भारत नहीं जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। गजा में जंगबंदी आलमी अमन के लिए नागुज़ीर है। गजा और लबनान में इसराइल के हाथों कत्लेआम बंद होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काहिरा में D8 सरबराही इजलास से खिताब। गजा, लबनान, शाम में इसराइली जारियत की मजम्मत। कहा, इसराइली मजालिम से ऐसी आग भड़क रही है जो खित्ते को लपेट में ले सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी लाखों बेबस फ़लस्तीनियों के लिए लाइफ लाइन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में D8 सरबराही इजलास में शिरकत। शाही महल आमद पर मिस्री सदर अल-फातह अल-सीसी की जानिब से पुरजोश इस्तकबाल। इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म की इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, मसला फ़लस्तीन और कश्मीर पर तबादला ख्याल। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात में हालिया मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। तमाम शोबों में ताउन को वुसअत देने पर इत्तिफ़ाक़। कराची में ट्रक और डंपर्स ड्राइवर्स बेलगाम। 24 घंटों के दौरान 5 शहरियों को कुचल डाला। बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर ने मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली। मंगोपीर नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रक कार पर चढ़ दौड़ा। 2 अफराद जान से गए। गुज़िश्ता रोज भी 2 अफराद जाँ बहक हुए। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में रवां साल 500 से ज़ायद हादसात में 700 से ज़ायद अमवात हुई। जाँ बहक अफराद में 57% मोटरसाइकिल सवार थे। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का बगैर लाइसेंस ड्राइव करने वाले पहली बार चालान, दूसरी बार पर FIR काटने का ऐलान। बोले, ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसा फैक्टर है जो हादसात की वजह भी है। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा का कहना है कि इस साल मुहलिक ट्रैफिक हादसात पर 355 मुकदमा दर्ज हुए। एडिशनल IG जावेद ओढो का कहना है, सर्वे के मुताबिक 75% मोटरसाइकिल सवार छोटी उम्र के हैं या बगैर लाइसेंस के हैं। मुकदमा दर्ज होने पर मसला हो जाता है। कराची में दिन रात खूनी डंपर दंदनाते फिरते हैं, कोई रोकने वाला नहीं। एक्शन ना लिया तो खुद डंपर के आगे खड़ा हो जाऊंगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी फट पड़े। कहा, डंपर्स के खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं। डंपर्स ड्राइवर्स के लाइसेंस चेक किए जाएं। डंपर हादसात में जाँ बहक होने वालों के लिए मुआवजे का ऐलान किया जाए। लावारिस शहर नहीं, इसके साथ अब नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। कराची में ट्रैफिक हादसात का नज़ला सिर्फ ट्रैफिक पुलिस पर ही नहीं गिराना चाहिए। हुकूमत बरीउज़ ज़िम्मा नहीं, अवाम को भी कानून पर अमल करना चाहिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं, किसी भी हुकूमत या किसी भी जमात ने ट्रैफिक मसाइल हल नहीं किए। इन हादसात में गाड़ियों की फिटनेस और कम उम्र ड्राइवर्स का भी मसला है। लोग ट्रैफिक कवानीन को संजीदा नहीं लेते। यही लोग बैरून मुल्क जाते हैं तो कवानीन की पाबंदी करते हैं। 9 मई GHQ हमला केस। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर शिबली फराज पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, शहरियार आफरीदी, कमल शौजब और दीगर 14 मुल्ज़िमान पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी। अडियाला जेल में समात के दौरान मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। समात 21 दिसंबर तक मुलतवी। 26 नवंबर को इस्लामाबाद में शरपसंदी का शिकार पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का एक और एहलकार शहीद। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में शदीद जख्मी लांस नाइक मोहम्मद तनवीर कोमा में थे। 37 साला लांस नाइक मोहम्मद तनवीर शहीद का ताल्लुक नारोवाल से था। गुज़िश्ता माह एहतजाज की आड़ में PTI कारकुनान ने पुरतशद्दुद हमले किए।
بانی پی ٹی آئی سے شاہ محمود قریشی، سلمان اکرم راجہ کی ملاقات، علی امین گنڈاپور، شبلی فراز، فواد چودھری، شیخ رشید بھی موجود تھے۔ شاہ محمود قریشی کی بانی سے طویل مشاورت، سیاسی ڈائیلاگ کی ضرورت پر زور۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے سول نافرمانی کی تحریک پر بانی سے مشاورت ہوئی ہے، حکومت جن کی ہے وہ اشارہ دیں گے تو مثبت رسپانس بھی آ جائے گا۔ 21 دسمبر تک دونوں اطراف سے مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ حکومت کے ساتھ مذاکرات میں پوری طرح سنجیدہ ہیں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی نیوز ون سے گفتگو، کہا ہمارے مطالبات بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر قیدیوں کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن کا قیام ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ حکومت نے مذاکرات کرنے ہیں تو کریں، نہیں تو نہ کریں، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی لیکن حکومت کو بات چیت میں کوئی دلچسپی نہیں۔ پی ٹی آئی مذاکرات سے قبل ملک مخالف اقدامات پر معافی مانگے، جیسے فتنہ الخوارج کا خاتمہ کیا ایسے ہی فتنہ سیاست کا بھی خاتمہ کریں گے۔ نون لیگ کے رہنما حنیف عباسی کے وار، بولے پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی میں بیٹھے لوگ کٹ پتلی ہیں، انہیں نہیں معلوم بانی پی ٹی آئی کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے، وہ ملک کو عدم استحکام کرنے کے عالمی ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی بھی تنقید، ٹویٹ میں لکھا فتنہ السیاست پر تشدد کارروائیوں میں ناکام ہو گیا ہے، اب سول نافرمانی کی خواہش بھی پوری کر لے، کچھ بھی کر لیں ان کو این آر او نہیں ملے گا۔ مذاکرات سے ہی جمہوریت آگے بڑھے گی، ایک دوسرے کو عزت دینے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایاز صادق کا اسلام آباد میں اسپیکر کانفرنس سے خطاب، وزیر قانون بولے جمہوریت کا تسلسل ملکی ترقی کا ضامن ہے، میثاق جمہوریت نے ملکی سیاست میں اہم کردار ادا کیا، آئین ایک مقدس ڈاکیومنٹ ہے، 18ویں آئینی ترمیم میں مرکز نے اختیارات کھلے دل سے صوبوں کو منتقل کیے۔ علی امین گنڈاپور کیوں مسلح ہو کر اسلام آباد گئے؟ جو جتھا لے کر اسلام آباد گئے ان کے پاس شیل کہاں سے آئے؟ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا سوال، کہا سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت پر ایف آئی اے اور وزیر اعلیٰ کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے۔ کے پی میں دہشت گرد کون لایا ان کا احتساب ہونا چاہیے، کے پی جل رہا ہے اور پنجاب کی سرحد بھی دور نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی اے ٹی سی میں ویڈیو لنک پیشی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار، لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست منظور کر لی۔ 2 رکنی بینچ کے تفصیلی فیصلے کے مطابق وزیر داخلہ نے کابینہ کی منظوری کے بغیر ویڈیو لنک پیشی کا نوٹیفیکیشن کیا۔ جسمانی ریمانڈ میں ویڈیو لنک پر پیشی سے بنیادی حقوق متاثر ہو سکتے ہیں۔ بانی تحریک انصاف کی فیملی پر تنقید کیوں کی؟ پاکستان تحریک انصاف نے سلمان احمد کو پارٹی سے نکال دیا۔ سلمان احمد کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کور کمیٹی میں کیا گیا، چیئرمین بیرسٹر گوہر کے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ شاہینوں کے پاس ٹی20 کا حساب چکانے کا سنہری موقع، دوسرے ون ڈے میں پاکستان کا جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 330 رنز کا ہدف، کپتان رضوان 80، بابر اعظم 73 اور کامران غلام 63 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ سائم ایوب 25 اور عبداللہ شفیق بغیر کوئی رن بنائے پویلین لوٹے۔ 3 میچز کی سیریز میں قومی ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں تعاون کے الزام میں 4 اداروں پر پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد کا نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس اور کراچی میں قائم 3 ادارے اختر اینڈ سنس، ایفلیٹس انٹرنیشنل اور روک سائٹ انٹرپرائزز شامل ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں یا ان کی ترسیل کے ذرائع پر کارروائی ہوگی۔
پاکستانی اداروں پر امریکی پابندیاں متعصبانہ ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا امریکی اقدام پر سخت رد عمل، واضح کر دیا کہ دوہرا معیار اور امتیازی طرز عمل عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ پابندیوں کا مقصد فوجی عدم توازن کو بڑھانا ہے۔ پاکستان عدم پھیلاؤ کے اصولوں پر سختی سے عمل پیرا ہے۔ اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد اپنی خود مختاری کا دفاع ہے۔ گزشتہ ایک سال سے IMF کا شدید دباؤ ہے۔ پرائیویٹ شراکت داری سے ایئرپورٹ ایئر لائنز کے قیام کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایوان صنعت و تجارت سیالکوٹ میں خطاب، کہا کہ کرپشن ختم ہو جائے تو IMF فنڈ کی ضرورت نہ پڑے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بولے، ہم ٹیکس پالیسی کو ٹیکس کلیکشن سے بہتر بنائیں گے۔ اب ہر ایک کو ٹیکس اتھارٹی کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا۔ صدر مملکت آصف زرداری سے سعودی شورا کونسل کے چیئرمین کی ملاقات۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، سعودی عرب کے ساتھ پارلیمانی تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پارلیمانی تعاون سے پاک سعودی عرب برادرانہ تعلقات گہرے ہوں گے۔ اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسرائیلی جارحیت سے پیدا مشرق وسطی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ خادمین حرمین الشریفین اور شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک خواہشات کا پیغام بھی دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ کے درمیان ملاقات۔ کراچی میں ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال، باہمی دلچسپی کے امور سمیت تجارتی اور سماجی رابطوں میں اضافے پر بھی اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ پارا چنار کے لوگوں کی درخواست پر ادویات اور دیگر سامان بھیجنے کی منظوری۔ مریم نواز کا پارا چنار کے عوام کے لیے موبائل ہیلتھ یونٹ بھیجنے کا بھی اعلان۔ ٹویٹر پیغام میں چین سے پنجاب کے لیے 600 بسیں جلد پہنچنے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ لکھا، شہریوں کے لیے چین میں 27 الیکٹرک بسیں تیار کر لی گئی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹرز منصورہ آمد۔ حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات میں امن و امان کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ حکومت کو فلسطین کے معاملے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ محسن نقوی بولے، حکومت اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے۔ حافظ نعیم کا پریس کانفرنس میں 29 دسمبر کو اسلام آباد میں فلسطین کے حق میں مارچ کا بھی اعلان۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کا دورہ عمان۔ سلطنت عمان کے شاہی دفتر کے وزیر، کمانڈر رائل نیوی آف عمان اور کمانڈر نیشنل ڈیفنس کالج سے الگ الگ ملاقاتیں۔ بحر ہند کی سیکیورٹی صورتحال اور مشترکہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ عمان کے حکام نے علاقائی بحری امن و استحکام کے قیام میں پاک بحریہ کے کردار کو سراہا۔